گندگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ، ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ، جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے، اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھیں، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائے تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا۔ یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو؟ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا۔ بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی۔ مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔
میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے, میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے. حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر, ہماری عورتوں کے منہ پر. غور کریں, مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے. کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو, اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں, آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے. آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں, آوارہ بھینسیں, آوارہ بکریاں, آوارہ بھیڑیں, ان کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے, اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑوں بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا, کوئی غلط نہیں کیا. ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے. میرے بھائیوں, 1:02 ہو چکا ہے. مجھے کہا گیا پہلے آپ کو 9 بجے ٹائم دے دیا جائے گا, میں نے سوچا 11 بجے ختم ہو جائے گا, لیکن 11 بجے ٹائم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ تو بولنا ہی تھا, بول دیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے, ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما, ہم جمیع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.